الصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورہ لقمان کی آخری آیت آج پھر تلاوت کی ہے. گزشتہ جمعے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی. اس سے پہلے حج اور مدینہ منورہ کی زیارت کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ جمعے سے اگلی سورت السجدہ کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس آیت کے حوالے سے کئی جمعے بیان کیا. اگر دہراؤں تو بنیادی باتیں آپ کو یاد کرانے کے لیے کہ ہمارا یہ کہنا ہے
کہ ہر کمال ذاتی طور پر، حقیقی طور پر اللہ تعالی کا ہے۔ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال جتنا حاصل ہے وہ اللہ تعالی کی عطا سے ہے۔ اللہ کا کمال ذاتی، مخلوق کا کمال عطا کیا ہوا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے ہیں۔ ہر لحاظ سے وہ اعلم ہیں، اکمل ہیں اللہ تعالی کی عطا سے۔ جو مرتبہ، جو مقام، جو شان ان کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ علم غیب کے حوالے سے آپ کو بتا چکا کہ ہم اہل سنت و جماعت نبی پاک کے لیے اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں۔ نبی پاک کو خود سے علم والا نہیں مانتے، رب کا عطا کیا ہوا۔ اس کی پیمائش، میجرنگ کتنا، یہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ بس مخلوق میں جتنا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اتنا کسی اور کو نہیں۔ یہ بنیادی بات اگر یاد ہو جائے تو جھگڑا نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے علوم خمسہ جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں، 5 علم، پھر سن لیں۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کل کون کیا کمائے گا، کیا کرے گا، اور کون کب کہاں مرے گا، یہ 5 باتیں، ان کو علوم خمسہ کہتے ہیں۔ ذاتی طور پر اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالی جس کو عطا فرما دے وہ جان سکتا ہے اللہ کی عطا سے۔ اور نبی پاک سے خود رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اور کیا چھپانا۔ یہ آپ ساری باتیں سن چکے ہیں۔ میں نے آپ کو شان نزول بھی بتایا تھا کہ حارث بن عمر یا عمر بدوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر انہوں نے یہ سوال کیے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب ہوگی، میری عورت حاملہ ہے، لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، اور کل میں نے کون سے کام کرنے ہیں، اور میں کس علاقے میں مروں گا۔ تو یہ 5 باتیں اس نے سوال کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جو فرمایا وہ ساری تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں۔ قیامت کو اللہ نے کیوں مخفی رکھا؟ مخفی کا مطلب کیوں ظاہر نہیں کیا، چھپائے کیوں رکھا؟ اللہ کے
سارے نام بڑے ہیں، ان میں ایک خاص نام اسم اعظم، اس کو کیوں چھپائے رکھا؟ کون کون سی باتیں یہ حکمتیں ہیں؟ اگر وہ ایک نام بتا دیا جاتا تو باقی نام پھر کس نے پڑھنے تھے؟ کون پھر ان کو پڑھتا؟ اگر قیامت کے بارے میں تاریخ وقت بتا دیا جاتا تو پھر لوگ کیا مزاج بناتے، اپنے آپ کو کتنا ایزی کر لیتے؟ یہ حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کو اس طرح ظاہر نہیں کیا۔ میں نے آپ کو یہ حدیث کئی مرتبہ سنائی ہے کہ ایک اعرابی آیا اور عرض کی، حضور قیامت کب ہوگی، کب قائم ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قیامت کا پوچھنے والے، بڑی جلدی ہے تجھے، کیا تیاری کی ہے تو نے اس کے لیے؟ تو اس نے کیا جواب دیا تھا کہ نماز روزے زیادہ نہیں ہے، بس مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ آپ کی محبت ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا، تو قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے تجھ کو محبت ہے۔ اس حدیث کو سن کر صحابہ فرماتے ہیں، ہمیں اتنی خوشی ہوئی تھی کہ کبھی اور ایسی خوشی نہیں ہوئی۔ ہم آج سائنسی آلات، ان کی خبریں مان لیتے ہیں، ہم سائنس کی دنیا کے بتانے والوں کی باتیں مان لیتے ہیں، لیکن روحانی دنیا کی باتوں پر نہیں آتے۔ یہ کہا جائے کہ امریکہ والے چاند پہ چلے گئے تو لوگ کہتے ہیں جی گئے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی باتیں کہتے ہیں پتہ نہیں۔ تو ایمانیات کے معاملے میں ہمارا یہ حال یہ بتاتا ہے کہ ہم ایمانیات کے معاملے میں معلومات بھی نہیں رکھتے، اور ہمارا جو حال ہونا چاہیے وہ حال بھی نہیں۔ بارش ہوتی ہے تو اس میں کتنے قطرے ہوتے ہیں میں اور آپ گن سکتے نہیں۔ سائنس والے برتن رکھ کر، چیزیں رکھ کر ناپتے ہیں، اتنے انچ بارش ہوئی، وہ انہوں نے ایک پیمانہ بنا لیا، اس کو دیکھ کر پہلے وہ انچز بتاتے تھے، اب سینٹی میٹر، کہ اتنے سینٹی میٹر بارش ہوئی، مگر اس میں قطرے کتنے تھے کیا وہ بتا سکتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ایک جانور کی کھال پر کتنے بال ہیں کیا وہ بتا سکتے؟ نہیں۔ تو یہ علم اللہ تعالی کو ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اب وہ جس کو چاہے جتنا چاہے بتا دے، یہ اس کی شان ہے، کوئی اس کو روک ٹوک سکتا نہیں۔